الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہماری گفتگو آج غزوہ احد سے متعلق ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی جماعت کو لے کر اس احد کے دامن میں پہنچتے ہیں اور اپنی فوج کو پورے طور پر ترتیب دے دیتے ہیں، باریکی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے لیتے ہیں، تیر اندازوں کو بھی اس جگہ کی اہمیت بتا دیتے ہیں. یہی حال مشرکین کا بھی تھا جو انتقام کی آگ میں جلے بھنے ہوئے تھے. وہ لوگ بھی اپنی فوج کو پورے طور پر ترتیب دیتے ہیں. لشکر کا کمانڈر ابو سفیان ہوتا ہے، میمنہ پر حضرت خالد بن ولید ہوتے ہیں، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل ہوتا ہے، اور پیدل جو لوگ چلتے ہیں ان کا لیڈر، ان کا قائد صفوان بن امیہ ہوتا ہے. یہ لشکر کی ترتیب ہوتی ہے. اس جنگ میں مشرکین کی ایک چال یہ بھی تھی، اور جنگ میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ جو بدر سے مختلف تھا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ساتھ عورتوں کی بھی جماعت لے کے آئے تھے، جن میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 15 تھی. ان عورتوں کو محض اس وجہ سے یہ لوگ لے کے آئے تھے کہ عورتیں دراصل انسانوں کے لیے غیرت کا سامان ہوتی ہیں، کہ اگر ہمارے اندر کسی قسم کی بزدلی پائی جائے گی، کوئی ڈر اور خوف پایا جائے گا، تو یہ عورتیں انہیں ہمت دلائیں گی، انہیں غیرت دلائیں گی، اور انہیں یہ احساس دلائیں گی کہ یہ بہادری جو آج تمہیں دکھانی ہے اس میں تمہیں انتہا کو پہنچنا ہے، تمہیں پیٹھ پھیر کر نہیں جانا ہے. اس نیت سے ان کے ساتھ 15 عورتیں بھی آئی تھیں. جنگ سے پہلے، مقابلہ آرائی سے پہلے مشرکین نے ایک چال چلی اور سوچا کہ مسلمانوں کی جماعت کے درمیان انتشار ڈال دیں، پھوٹ ڈال دیں. چنانچہ کفار مکہ نے کہا کہ اے انصار کے لوگوں، اے مدینہ والو، تم لوگوں نے جو ہمارے یہاں سے بھگوڑے لوگوں کو پناہ دی ہے، تم ان سے الگ ہو جاؤ. یہ دراصل ایک قسم کا نفسیاتی حملہ تھا انصار پر، اوس و خزرج کے قبائل پہ ان لوگوں نے کیا تھا. کہ ظاہر سی بات ہے جنگ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اپنی جان یوں ہی گنوا دے، کسی کے حوالے کر دے. ہر شخص امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے. کوئی بھی شخص جنگ کا بھوکا نہیں ہوتا. ایسے موقع پر کفار مکہ نے کہا دیکھو تم لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، انہیں اپنے یہاں ٹھکانہ دیا ہے، تو ایسا کرو کہ ہمارے اور ان کے بیچ سے تم ہٹ جاؤ، ہم ان سے نمٹ لیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان انصار کی جو تربیت آپ نے کی تھی، اور ان متوالوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا، اور ایمان کی بشاشت جو ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سر منہ انحراف کرتے یا مقابلے کے وقت وہ اپنی پیٹھ دکھاتے. ایک دوسری چال ایک منافق نے یہ کی جو قبیلہ اوس کا تھا اور منافق ہو گیا تھا. وہ کفار مکہ کے ساتھ جا ملا اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ اے اوس کے لوگوں، تم لوگ محمد کا ساتھ چھوڑ دو، دیکھو میں ان کے ساتھ ہوں اور آج فتح انہی کی ہوگی، تم بھی انہی کے ساتھ آ ملو یا ہمارا راستہ چھوڑ دو ورنہ تم بے موت مارے جاؤ گے. لیکن سارے لوگوں نے اس کا نفاق پہچان لیا، کہا اے منافق، اے فاسق، تو یہاں سے دور ہو جا، تمہاری آنکھوں سے دور ہو جا، ہم تجھے دیکھنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ جو کوشش تھی مسلمانوں کے درمیان انتشار ڈالنے کی اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی، یہ پورے طور پر ناکام ثابت ہو گئی. اس کے بعد مبارزت کی نوبت آتی ہے، مقابلے کا وقت آتا ہے. سب سے پہلے قریش مکہ سے، کفار مکہ کا ایک شخص جس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ عبدری تھا، جو انتہائی طاقتور تھا، بہت زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا، جسے میڈھا کہا جاتا تھا، میڈھوں جیسی طاقت اس کے اندر تھی. وہ میدان میں آتا ہے اور دعوت مبارزت دیتا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. ایسے میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی طاقت اور اس کی شجاعت دیکھ کر بہت سارے صحابہ کرام کتراتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون اس کے بدبخت کے مقابلے میں جائے گا. لیکن حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حواری رسول سے جنہیں جانا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک جست میں اس کی سواری پر کود کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے لے کے زمین پہ پٹخ دیتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں، اسے ذبح کر دیتے ہیں. یہ ماجرا دیکھنا تھا کہ دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں پورے طور پر جان کی بازی لگانے لگیں. ادھر تیر اندازوں کا قافلہ، تیر اندازوں کی جماعت جو ایک جبل رمات پہ بیٹھی ہے، یہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مقابلے سے پہلے ہی اپنی فوج کے اندر ایک روح پھونکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی نفسیات کو اپ کرنے کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ایک تلوار نکالتے ہیں چمچماتی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے
اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. حضرت زبیر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار آپ مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں. اور صحابی آگے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ شرف مجھے حاصل ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو انکار کرتے ہیں. آخر میں ایک صحابی رسول ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ تلوار حوالے کر دیتے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی بہادر شخص تھے، بہت نڈر اور بے خوف شخص تھے، وہ اپنے سر پہ ایک لال پٹی باندھتے ہیں اور پورے غرور کے ساتھ دشمنوں کے صف کے بیچ میں چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ چال، یہ کبر و نخوت، یہ غرور کی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. لیکن ایسے موقع پر جب اپنے دشمن کے دل میں خوف اور رعب ڈالنا ہو، ایسی جگہ پہ یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی ہے. چنانچہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اور دونوں فوجیں گتھم گتھا ہوتی ہیں تو ہر طرف قتل و غارت گری مچ جاتی ہے. بنو عبد الدار جن کے ہاتھ میں کفار قریش کا جھنڈا تھا، یہ لوگ بدر میں تو پورے طور پر بزدل ثابت ہوئے تھے. بدر میں تو یہ لوگ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکے تھے، لیکن جنگ احد میں ابو سفیان نے ان کو غیرت دلائی تھی کہ دیکھیے اگر بدر والا کارنامہ تم لوگوں کو کرنا ہے تو اللہ کے واسطے ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم یہ جھنڈا، یہ علم کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، اور اگر اس جھنڈے کا تمہیں حق ادا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، تم یہ جھنڈا بے شک لے سکتے ہو. ان لوگوں کو بھی جوش آیا، غیرت آئی اور کہا نہیں، یہ جھنڈا ہمارے پاس ہی رہے گا، اس کا حق ہم یقیناً ادا کریں گے، اور ہمارے بدن کا ایک قطرہ خون بھی اگر باقی رہا، ہمارے خاندان کا ایک شخص بھی اگر زندہ رہا تو اس جھنڈے کا حق ادا کرتا رہے گا، اس جھنڈے کو بلند رکھے گا. کیونکہ کسی بھی جنگ میں جو پرانی جنگیں لڑی جاتی تھیں اس میں جھنڈے کا بلند ہونا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ فوج ابھی باقی ہے، اس کے اندر جوش و خروش باقی ہے، اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، یہ بھی اور مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ جھنڈا ہی گر جاتا تھا تو پورے فوج کا حوصلہ پست ہو جاتا تھا. چنانچہ یہ لوگ جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں سب کو چیرتے پھاڑتے جا رہے تھے، اور مین جو ٹارگٹ مسلمانوں کا تھا وہ یہی تھا، کوشش یہی کر رہے تھے کہ ان کا جھنڈا گرے تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو. لہذا ایک ایک کر کے جتنے لوگ جھنڈا اٹھاتے تھے سب کا کام تمام ہو جاتا تھا. ایک نے اٹھایا مارا گیا، دوسرے نے اٹھایا وہ بھی مارا گیا، تیسرے نے اٹھایا وہ بھی کام آیا. اس طرح ہوتے ہوتے تقریباً 10 لوگ مارے جاتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں بچتا سوائے ایک بنو عبد الدار کے غلام کے جس کا نام ثواب ہوتا ہے. وہ شخص جھنڈا اٹھا لیتا ہے. اور کفار کے لشکر میں سب سے زیادہ جو شخص تباہی مچاتا ہے اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جنہیں کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں. جیسا کہ جنگ بدر میں اپنی بہادری کا کارنامہ یہ انجام دے ہی چکے تھے، خود کفار مکہ کو بھی اس کا اعتراف تھا کہ بدر کے دن جس شخص نے ہماری صفوں میں سب سے زیادہ تباہی مچائی تھی وہ یہی حمزہ تھے، جو اپنے سر پہ شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھے. یہی حال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس جنگ میں بھی ہوا، اور وہ بھی پوری شجاعت کے ساتھ کفار کی لشکر کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے. جدھر بھی رخ کرتے سارے لوگ تتر بتر ہو جاتے. ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت پر پہلے ہی بیعت کر چکے تھے، اور یہ اگر سر پہ لال پٹی باندھ دیتے تھے تو اس کا مطلب ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص ابو دجانہ اب اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے. چنانچہ یہ دونوں اشخاص خاص طور سے کفار کے لشکر میں تباہی مچائے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو کوئی کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کون سا طریقہ اپنائیں. غزوہ احد میں اور اس جنگ میں جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، جب جنگ کے شعلے چاروں طرف بھڑکنے لگے اور ہر طرف کفار کے لشکر میں تتر بتر مچ گئی اور یہ صاف جھلکنے لگا کہ ان لوگوں کی شکست ہو گئی، ایسے موقع پر جبکہ حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما خاص طور سے ان کے درمیان جو تباہی مچا رہے تھے، وہ تباہی صرف یہی نہیں تھی کہ صرف مردوں ہی تک محدود تھی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے تھے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ ان کے سامنے ایک عورت نظر آئی اور اس پر بھی تلوار انہوں نے تان لیا کہ اس کا بھی کام تمام کر دیں، لیکن وہ چیخی
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ تو عورت ہے، عورت کو قتل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ اس عورت پر تلوار چلانے سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن اسی درمیان ہوتا یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پوری بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، آگے بڑھتے 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 ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک شخص آپ کے قتل کرنے کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وحشی بن حرب ہیں، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی غلام تھے، کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے۔ یہ وحشی تھے اور یہ لوگ نیزہ بازی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چونکہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، تو اس کے بھتیجے نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کرا دوں گا۔ چنانچہ یہ اپنے شکار کے انتظار میں یہ شخص بیٹھا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں ہی اپنے مقصد میں آگے بڑھے اور وحشی کے قریب آئے تو اس نے ٹھیک نشانہ لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے پاس وہ نیزہ پیوست کر دیا، جو کہ ان کے ناف سے نکلتے ہوئے دونوں ٹانگوں کے بیچ سے نکل گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا باوجود کوشش کے، ہزار کوشش کرنے کے باوجود وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں، اور وہیں پہ جام شہادت وہ نوش کر لیتے ہیں۔ یہ شخص قتل کرنے کے بعد اپنا کام، اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو جاری رکھنے کے لیے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ غزوہ احد میں اور اس جنگ میں جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، جب جنگ کے شعلے چاروں طرف بھڑکنے لگے اور ہر طرف کفار کے لشکر میں تتر بتر مچ گئی اور یہ صاف جھلکنے لگا کہ ان لوگوں کی شکست ہو گئی، ایسے موقع پر جبکہ حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما خاص طور سے ان کے درمیان جو تباہی مچا رہے تھے، وہ تباہی صرف یہی نہیں تھی کہ صرف مردوں ہی تک محدود تھی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے تھے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ ان کے سامنے ایک عورت نظر آئی اور اس پر بھی تلوار انہوں نے تان لیا کہ اس کا بھی کام تمام کر دیں، لیکن وہ چیخی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوا کہ یہ تو عورت ہے، عورت کو قتل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ اس عورت پر تلوار چلانے سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن اسی درمیان ہوتا یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پوری بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، آگے بڑھتے 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 ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک شخص آپ کے قتل کرنے کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وحشی بن حرب ہیں، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی غلام تھے، کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے۔ یہ وحشی تھے اور یہ لوگ نیزہ بازی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چونکہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، تو اس کے بھتیجے نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں آزاد کرا دوں گا۔ چنانچہ یہ اپنے شکار کے انتظار میں یہ شخص بیٹھا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوں ہی اپنے مقصد میں آگے بڑھے اور وحشی کے قریب آئے تو اس نے ٹھیک نشانہ لے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناف کے پاس وہ نیزہ پیوست کر دیا، جو کہ ان کے ناف سے نکلتے ہوئے دونوں ٹانگوں کے بیچ سے نکل گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہزار کوشش کرنے کے باوجود وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں، اور وہیں پہ جام شہادت وہ نوش کر لیتے ہیں۔ یہ شخص قتل کرنے کے بعد اپنا کام، اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے، اور اس لائق ہے کہ اسے ہر شخص اپنی زندگی کا حصہ بنائے، تاکہ اس واقعے سے اپنی زندگی کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرے، ایک کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر کیسے کیسے نادر روزگار شخصیات کو جنم دیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی اپنی بیوی ہی کے پاس گئے تھے، چند ساعتیں ہی ان کے ساتھ گزاری تھی کہ احد کے لیے نفیر عام کا اعلان ہو جاتا ہے کہ سارے لوگ جنگ کو نکلو۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوراً اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، اور وہ بھی اس جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ چاروں طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے، ہر شخص جو جہاں ہے وہ وہاں اپنا سارا ہتھیار اور سب کچھ چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ہندا وغیرہ جو کہ پورے طور پر اس جنگ میں اپنے لشکر کا ساتھ دینے کے لیے آئی تھیں، وہ لوگ اس طرح بھاگ رہی تھیں کہ اپنے پینچے اٹھائے ہوئے ان کے پازیب اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، اور چاروں طرف خوف کا عالم تھا۔ ان کا آخری شخص جو کہ بنو عبد الدار کا غلام تھا ثواب، جو کہ جھنڈا اور علم بلند کیے ہوئے تھا کہ کسی طرح سے اپنے فوج کے حوصلے کو ہم برقرار رکھیں، آخر میں وہ بھی مارا جاتا ہے اور جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں بچتا۔ اس طرح سے شکست فاش ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر وہ تیر انداز جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ پہ بٹھایا تھا اور ان کو سخت ہدایت کر دی تھی کہ تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہماری تکہ بوٹی ہو جائے، ہمیں پرندے نوچ کر کھانے لگیں، ہماری شکست ہو یا فتح، بہرحال تم لوگوں کو جگہ چھوڑنا نہیں ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، ہتھیار جمع کرنے لگے، اور کفار سے حاصل شدہ جو نعمت حاصل ہوئی تھی انہیں اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں بچی کہ ہم لوگ یہاں رہیں۔ حالانکہ جب تک جنگ جاری تھی، دو گتھم گتھا دونوں فوجیں تھیں، اس وقت تک حضرت خالد بن ولید جو کہ میمنہ پر تھے کفار کی طرف سے، 3 بار کوشش کیا کہ اس راستے کو پار کریں جو سب سے زیادہ حساس جگہ تھی، لیکن تیر اندازوں نے اپنی بہادری سے، اپنی تیر اندازی سے ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ لیکن ایسے موقع پر جب ان لوگوں نے فاش غلطی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں ہدایت کی تھی وہ اس ہدایت کو فراموش کر کے اور دولت کے چکر میں، لالچ میں پڑ کے وہ لوگ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف 10 صحابہ کرام بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو کہ اس چھوٹے سے قافلے کی چھوٹی سی جماعت کے جو سردار ہوتے ہیں، وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد دلاتے ہیں کہ بھائیو یہ جگہ مت چھوڑو، اللہ کے رسول نے جو ہدایت کی ہے، جو رہنمائی کی ہے، جو آپ لوگوں کو حکم دیا ہے، اسے سرتابی نہ کرو ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پر سارا دن بیٹھے رہیں گے یا فضول یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، اب تو ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اب تو مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آیا ہے، لہٰذا ہم لوگ چلتے ہیں۔ چنانچہ 40 لوگ اس چھوٹی سی پہاڑی سے نیچے اتر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر خالد بن ولید جو کہ ایک ایک پل، ایک ایک چھڑ کی خبر رکھے ہوئے تھے اور اس طاق میں تھے کہ یہ جگہ خالی ہو کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں، چنانچہ حضرت خالد بن ولید فوراً پانسا پلٹتے ہیں اور دور کا چکر کاٹ کے ان 10 تیر اندازوں کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اب بھی ڈٹے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے شہید کرتے جاتے ہیں۔ جب 10 کے 10 وہاں پہ مارے جاتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید کے لیے راستہ واضح طور پر کھل جاتا ہے تو پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جس نے مسلمانوں کے حواس کو، ان کے ہوش کو پورے طور پر اڑا دیا۔ کیا سے کیا ہو گیا، جو جیت ابھی حاصل ہوئی تھی وہ یکایک شکست میں بدل گئی۔ جس خوشی کو وہ ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے وہ خوشی سراسر غم میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا۔ پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج اور آگے سے کفار مکہ کی فوج، جو بقیہ فوج تھی، جو پورے طور پر ابھی تک بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید پیچھے سے حملہ بول دیے ہیں اور ان کے درمیان یہ شور ہو گیا کہ اب مسلمان آپس میں پس گئے ہیں، تو سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے واپس آنا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں پورے طور پر پس کے رہ گئے، لوگوں کے حواس غائب ہو گئے، شعور کھو دیا لوگوں نے کہ اب کیا کیا جائے ایسے موقع پر۔ چنانچہ کچھ لوگ تو بالکل تلوار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور اسی درمیان یہ آواز بلند ہوئی، یہ شور بلند ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، لہذا ان کا رہا سہا ہوش بھی غائب ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اب جینے کا فائدہ ہی کیا بچا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیے گئے تو اب زندگی میں بچا ہی کیا ہے۔ دراصل ان لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اس لیے سارا ان کا جو مین ٹارگٹ ہوا اور ان لوگوں نے جو مین نشانہ بنایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام بچے تھے انہی کو نشانہ بنایا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنے صحابہ کرام میں اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر
اور جرأت مند تھے، آواز لگاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، بھاگو نہیں، ڈرو نہیں، خوف مت کھاؤ۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں روایات میں آتا ہے کہ صرف 9 صحابہ کرام بچے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور ایک حالت تو یہاں تک آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 لوگ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچاؤ میں، اور یہ جو بقیہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے بچاؤ میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارے جا رہے تھے کہ تم لوگ میرے پاس آؤ۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ چونکہ دونوں طرف سے فوجیں تھیں، پیچھے سے بھی کفار کی فوج، آگے سے بھی مشرکین کی فوج، اور اب ان کی لشکر کو چیر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا آسان نہیں تھا، لہٰذا وہ لوگ کوشش میں لگ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آواز لگائی تھی، یہ آواز عام مسلمانوں تک پہنچنے سے پہلے پہلے ان کفار تک پہنچ گئی جو آپ کے قریب تھے، لہٰذا وہ لوگ فوراً پہچان گئے کہ اللہ کے رسول محمد ادھر ہی ہیں، لہٰذا یہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اپنی ساری طاقت، اپنی ساری انرجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ان لوگوں نے لگا دی کہ کسی بھی طرح آج ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو ان کو حوصلہ دینے کی ہر ممکن کوشش کیا۔ بعض صحابہ کرام جیسے کہ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابہ کرام کو اتنا زیادہ پریشان حال اور اتنا زیادہ غمزدہ دیکھتے ہیں تو وہ بعض لوگوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ شور بلند ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، لہٰذا انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قتل کر دیے گئے ہیں تو اے لوگوں یاد رکھو، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے، ہم بھی چلتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ثابت بن الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیے گئے تو اب زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا ہے، ہم بھی جا کے اپنی زندگی اسی راہ میں حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو ہی گیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو باقی ہے نا۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے مدد طلب کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں جس مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جرأت، حوصلہ اور بہادری عطا فرمائے، اور صحابہ کرام سے محبت، ان سے الفت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔